अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है पारा नंबर 10 दोरे कुरान। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली बात, गनीमत हो या बैतुल माल। आपको पता है बैतुल माल और गनीमत क्या होता है? जब जंग होती है तो जो मुसलमान होते हैं वो जंग कर रहे होते हैं और वो अपोजिट जो टीम होती है उनका जो सामान, तलवारें, खाने पीने की चीज़ें, ज़रें, घोड़े, ऊँट, जो भी चीज़ें होती हैं वो जो छोड़ के चले गए होते हैं, भाग गए होते हैं, वो जो पीछे बचता है ना वो होता है। तो उसमें बताया गया है कि वो सब माल अल्लाह का है और हर एक माल को अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने डिवाइड करना है। फिर बताया कि जो माल होता है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है और बाकी 4 हिस्से जो हैं वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए हैं। तो यहाँ पे जंग बदर की भी बात हुई, तो अब इसमें हमें बताया गया कि कभी-कभी अल्लाह ताला तकलीफ़ जो आती है वो छोटी दिखाकर अल्लाह ताला इंसान के पास लाते हैं, कभी बड़ी मुश्किल को छोटा कर देते हैं। लगता नहीं है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बट वो छोटी सी लगती है, बट होती वो बहुत बड़ी है। लेकिन इंसान कामयाब वही होता है जो उसका मुकाबला करता है और फिर उसको जीत लेता है। तो फिर उसको अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ में। और फिर अल्लाह का ज़िक्र करना भी ज़रूरी है लाइफ में, ताकि दुश्मन का खौफ जो है, डर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही का ज़िक्र कीजिए और फिर आपस में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? और क्योंकि ये फिर दीन को नुकसान देता है। तो बाद में बात बताई गुनाहों की, नाशुक्री की और दीन से दूरी पर अल्लाह ताला सारी नेमतें छीन लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। फिर बात हो रही है, कोई नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, आपने किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करनी, धोखा नहीं देना, खयानत नहीं करनी, चाहे किसी माल में क्यों ना हो, चाहे किसी भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्यों ना हो, ठीक है? तो ये गुनाह है, बचना है, अल्लाह को पसंद नहीं है। फिर बताया मुकाबले की तैयारी के लिए, यानी कि लड़ाई के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए अल्लाह के रास्ते में और दीन के रास्ते में। और दीन में अपना माल भी खर्च करना चाहिए। जब हम खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत अजर देते हैं। फिर बताया जो अहले ईमान वाले होते हैं उन पर अल्लाह का बड़ा ही फजल होता है, क्योंकि मोमिन लोग जो होते हैं वो मोहब्बत करते हैं और मोमिन से मोहब्बत भी की जाती है। आप भी मोमिन हैं, मैं भी मोमिन हूँ, हम सब मोमिन हैं, तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करता है और हमें एक दूसरे के साथ भी मोहब्बत रखनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या बता रही हैं? फिर वही बात आ रही है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम, तकलीफ, दुख, परेशानी आए तो अल्लाह से मदद मांगिए और सब्र कीजिए और नमाज पढ़िए। और जितना ज़्यादा सब्र करेंगे ना उतनी ज़्यादा अल्लाह की हेल्प आएगी आपके लिए। और आपको पता है सब्र का फल मीठा होता है। कोई चीज़ छिन जाए तो उस पे सब्र कीजिए, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ देंगे। फिर बताया कुछ लोग होते हैं महाजिर, कुछ होते हैं अंसार। अब जो महाजिर हैं वो होते हैं जो अल्लाह के लिए अपना घर-बार छोड़ के चले जाते हैं और अंसार वो होते हैं, नसार वो होते हैं जो अल्लाह के दीन में हिदमत करते हैं, ठीक है? तो हम भी अंसार हैं ना, अल्लाह के दीन में हिदमत कर रहे हैं एक-दूसरे की। अच्छा, फिर हिजरत करने वाले जो होते हैं, उनके बारे में बताया कि वो सच्चे मोमिन होते हैं। आपको पता है गुनाह छोड़ देना ये भी हिजरत है, तो अल्लाह उस पे भी अजर देते हैं। फिर अल्लाह ताला रिज़्क भी बहुत अच्छा देते हैं। फिर सूरत तौबा स्टार्ट हो जाती है एंड सूरत तौबा के स्टार्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी होती। वो इसलिए क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कुरान मजीद हज़रत जिब्राईल अमीन लेके आए तो उसके स्टार्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई थी। सो दैट्स व्हाई उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं। एंड सम पीपल ये कहते हैं कि सूरत अनफाल जो लास्ट सूरह पीछे पड़ी है ना वो और सूरत तौबा जो है वो एक दूसरे का पार्ट है इसलिए।
پھر بات ہو رہی ہے حج اکبر کی، اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں. مشرک مینس شرک کرنے والے، اور ہم نے شرک نہیں کرنا. اور اگر ان کیس کوئی غلطی ہوگی ہے تو توبہ مانگ لیجیے اللہ سے، اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اور اگر توبہ نہ کی تو پھر دردناک عذاب ہوگا. پھر بتایا اگر کوئی آپ سے پناہ مانگے کہ مجھے اپنے گھر میں سیفٹی دے دو، تو آپ کا کام ہے آپ اس کو سیفٹی دیں، جو ٹرسٹ والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان کو قرآن سکھائیے. لائک آپ کے پاس کوئی میڈ ہے، میڈ کا بچہ ہے، اس کے بابا فوت ہو گئی یا ماما فوت ہو گئی، ماما بابا نے ان کو پاس رکھ لیا، تو آپ کا کیا کام ہے کہ آپ ان کو ساتھ ساتھ قرآن کا بھی پڑھائیے اور اسکول کا بھی پڑھائیے، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں ہے. تو اس طرح وہ اللہ کو بھی جان لیں گے، دین کو بھی جان لیں گے، حضرت محمد کو بھی جان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا اجر سارا آپ کو ملے گا. پھر بات ہو رہی ہے جو مسجدیں ہیں نا، مسجدیں ان کو آباد کرو. کیسے آباد کریں گے؟ یہ مشرک لوگ تو نہیں کریں گے، کافر لوگ تو نہیں کریں گے، آپ کریں گے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے الحمدللہ. تو کیسے کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ وہ والے کام کریں جو اللہ کو بہت پسند ہے، جس پہ بہت اجر ملتا ہے. اور مسجد کو آباد کیسے کریں گے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ جمعہ کی نماز ضرور مسجد میں جا کے پڑھیں. اور اب تو رمضان آ رہا ہے تو اس میں آپ نے بابا کے ساتھ، جو بوائز لوگ ہیں سب نے بابا کے ساتھ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھنی ہے. تو اس طرح مسجد آباد ہوگی انشاءاللہ، اور اس کا اجر بہت ملے گا. ٹھیک ہے. پھر بتایا کہ آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے. بنا ایمان کے آپ کتنی بھی محنت کر لیں، آپ کتنی بھی لوگوں کی خدمت کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. پھر بتایا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، تو اللہ کو جہاد کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے کافر لوگوں کے ساتھ، یا پھر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، یعنی اپنی بری باتوں کو چھوڑ دو. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں گے، کیونکہ آپ کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہونا چاہیے. آپ کو سنتوں کو فالو کرنا چاہیے. پھر بتایا کہ آپ کا عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے، عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. تو جن کے عقیدے خراب ہوتے تھے ان کو مسجد حرام میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے. تو ہم نے شرک نہیں کرنا. اور آپ کو پتہ ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر جگہ کے اوپر اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف مسلم ہی مسلم ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو، سارے دین جتنے بھی ادیان دین ہے نا، ان پہ غالب کر دیں گے انشاءاللہ. پھر غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے تو سب کو نکلنے کا حکم دیا کہ چلو جنگ کے لیے چلتے ہیں. لیکن جنگ تو وہاں نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے سب کو آزمایا، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون سچا ہے، کون منافق ہے. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کو چھوٹی لگ رہی ہو، بڑی لگ رہی ہو، یہ مت سوچے کہ یہاں پہ بہت کچھ ہو جائے گا لیکن ہم مارے جائیں گے، یہ کچھ ہو جائے گا، ایسا مت سوچیے. یہ سوچیے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہو، تو مجھے اس پہ پورا اترنے کی ٹرائی کرنی ہے تاکہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے صبر کے ساتھ. پھر بتایا دنیا کو، یہ جو مٹیریلسٹک لائف ہے اس کو امپورٹنس مت دیجیے. آپ کو امپورٹنس دینی ہے تو آپ کو آخرت کی دینی ہے. بیکاز دنیا کی زندگی تو جسٹ ایسے ہی ہے نا، جیسے سمندر میں اگر کوئی چیز ڈبو کے ایسے پینسل پین یا انگلی ڈبو کے نکالو تو ایک ڈاٹ پانی نکلے گا. تو دنیا تو یہ ہے. تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، تو اللہ کے خزانے بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں سے وہ ہمیں کھانا بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے، تھوڑا نہیں مانگنا چاہیے، زیادہ مانگے، ضرورت کے مطابق مانگے. ٹھیک ہے. جتنی آپ کی نیڈ ہے جسٹ اتنا آپ اللہ سے ڈیمانڈ کیجیے. ٹھیک ہے. اور فضول خرچی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. پھر بتایا جو آپ کی مقدر میں، تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا، وہ ہو کے ہی رہنا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں یہ مجھے ملے گا نہیں ملے گا.
گا میرے لیے ہے یا نہیں. نہیں، اگر وہ آپ کے لیے ہے چیز خیر بھلائی نیکی رحمت برکت تو وہ تو آپ کو مل کے رہے گی، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لو وہ آپ کو نہیں ملے گی. تو اس پہ آپ کو راضی رہنا چاہیے. پھر بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے راستے میں پیسے نہیں دیتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ صدقہ والا بننا ہے، صدقہ مینیجر بن جائیے. سب کو بولیے کہ 10 روپیز پاس رکھ لیجیے، سب کو 10 روپیز دیں اور یہ لے صدقہ کرے. اس طرح سے بول کے سب کو موقع دے، سب صدقہ کریں. ٹھیک ہے، پھر اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ زیادہ بھی دیتے ہیں. تو کوشش کریں جو فقراء ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو جا کے دے کے آئیے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ بھی خوش ہو جائے اور دین کے راستے میں بھی دے. ٹھیک ہے، تو آج کا پارہ کمپلیٹ ہوا اور آج کے پارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال اور جان جو ہے ان کو خرچ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کریں گے نا؟ انشاءاللہ بولتے ہیں انشاءاللہ. اوکے جی، آج کے لیے اتنا، آگے ہم کل کریں گے. اللہ حافظ، السلام علیکم. اللہ حافظ.